السلام علیکم گرلز، ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے. اینڈ وی ہیو اگین ٹوگیدر ود a new session of your online lectures, and this session will be for 1 week. As you all know that we will be having our on campus classes starting from 18th of January, where we will have this process of learning together face to face. So coming toward your last chapter for today of your book number 1, the author, the angel and the author and others. So the title says the angel, فرشتہ, and the author اور اس کا مصنف اس کہانی کا, and others اور بہت سے لوگ. I had a vexing disturbing, مجھے کچھ پریشان کر دینے والا dream one night, ایک شام آیا. Not long ago, بہت زیادہ دیر پہلے نہیں. It was about a fourth night after Christmas. کرسمس سے کچھ دنوں کے بعد کا ہی ایک خواب ہے. I dreamed I flew out of the window in my night shirt. مجھے خواب آیا کہ میں رات کے وقت اپنے شام کے گھر کے کپڑوں میں ہی اڑتا ہوا اپنی گھر کی کھڑکی سے باہر چلا گیا. I went up and up. میں اوپر ہی اوپر آسمانوں میں جا رہا تھا. I was glad that I was going up. میں خوش تھا کہ میں اوپر اڑ رہا ہوں. They have been noticing me. اور لوگ مجھے نوٹس کر رہے ہیں, مجھے دیکھ رہے ہیں, ان کو میں نظر آ رہا ہوں. I thought to myself, میں نے خود سے سوچا, but one cannot have everything. میں نے سوچا کہ اور لوگوں کے شاید یہ تجربہ نہ ہو, اور ہر ایک کو زندگی میں اس کی من پسند چیز یا خواہش کی ہوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. The world grew smaller and smaller. دنیا میرے سامنے چھوٹی اور چھوٹی ہوتی چلی جا رہی تھی. The last I saw of London was a long line of electric lamp bordering the embankment. Embankment فٹ پاتھ کو کہا جاتا ہے بیٹا, جس پہ پیدل چلنے والے لوگ چلتے ہیں. کہتا ہے اور آخری چیز جو مجھے دکھائی دی وہ جیسے آپ کی اسٹریٹ لائٹس ہوتی ہیں گلیوں میں جو لگی ہوتی ہیں, وہ ان کی ایک لمبی قطار تھی لندن کی ایک گلی میں, ایک جگہ پر جہاں پر پیدل چلنے والے لوگوں کا راستہ بنا ہوا تھا. Later nothing remained but a faint luminosity روشنی کی ایک کرن, اور اس کے بعد کچھ بھی نہ رہا سوائے ایک ہلکی دھیمی روشنی کے. buried beneath darkness, جو کہ دب رہی تھی یا دفن ہو رہی تھی اندھیرے کے اندر. It was at this point of my journey that I heard behind me the slow throbbing sound of wings. کہتا ہے کہ اور میرے یہ سفر کا وہ مقام تھا جہاں مجھے پیچھے سے ایک کسی کے پروں کے جھٹکنے کی, جیسے آپ کہتے ہیں پرندے خاص طور پر زخمی ہوتے ہیں بیٹا, تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اڑنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ان کی ٹانگ وغیرہ پر کہیں پر چوٹ آتی ہے تو وہ ان کے پر جھٹک رہے ہوتے ہیں, اور وہ زور زور سے پر جھٹکتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ سے فلائی کر سکیں. تو مجھے اسی طرح کسی کے پر جھٹکنے کی یا پروں کے تھروبنگ کی آواز سنائی دی. I turned my head. میں نے اپنے سر کو موڑ کر پیچھے دیکھا. It was the recording angel. وہ ایک ریکارڈنگ اینجل, چیزوں کو درج کرنے والا فرشتہ تھا. He had a weary look. Weary tired, تھکا ہوا, وہ بہت تھکا ہوا نظر آ رہا تھا. I judged him to be tired. اور میں نے دیکھا کہ وہ کچھ تھک چکا ہے. Yes, he acknowledged. ہاں, اس نے اس بات کو مانا.